أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صدر اجلاس، مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شرکاء اجلاس، ذمہ داران جمعیت، کلیہ عربیہ حمایت الاسلام ہاسپٹل کے ذمہ داران، عزیز طلباء، الحمدللہ آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ادارہ حمایت الاسلام کے سالانہ اجلاس میں ہم سب شریک ہیں، اور الحمدللہ ہم نے طلباء کی تعلیمی مظاہرے کو دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادارے کے ذمہ داران کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزیز طلباء کی صلاحیتوں کو خوب نکھارے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت اس وقت تک ہم نہیں ادا کر سکتے جب تک ہمیں عبادت کا علم نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا حصول ہم سب کا فریضہ ہے. اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہیں کر سکتے. علم دو طرح کا ہے. علم وہ علم جو فرض عین ہے اور وہ جو فرض کفایہ ہے. فرض عین اتنا علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے اس کا عقیدہ صحیح ہو، جس سے اس کی عبادت صحیح ہو، جس سے اس کے معاملات صحیح ہوں، اس کے اخلاق صحیح ہوں. اور فرض کفایہ وہ علم جو علم کی گہرائی ہے، مسائل ہیں، فتوے ہیں، جس کا تعلق علماء سے ہے. حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. شریعت نے علم کو بہت اونچا مقام دیا ہے. آپ سب سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نازل کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اس شریعت کا آغاز علم سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی میں اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا الذی علم بالقلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسانوں کو علم دیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم دیا ہے. سورہ رحمان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے علم کا ذکر کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان علم القرآن، جس نے بولنا سکھایا ہے، اور کہا خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا ہے. انسانی تخلیق سے پہلے علم کا ذکر کیا گیا ہے. اس علم کے بغیر کوئی انسان حقیقی معنی میں انسان نہیں کہلا سکتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم وہ لوگ جنہوں نے شریعت علم کو حاصل نہیں کیا اور ہدایت پر نہیں آئے، قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. جنہوں نے اس علم کو ٹھکرایا اور ہدایت پر نہیں آئے، توحید پر نہیں آئے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل هم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. جانور کو معلوم ہے اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہے، لیکن یہ جانوروں سے بدتر ہے کہ انہوں نے اس علم کو حاصل نہیں کیا. اسی علم سے انسان بنتا ہے. اسی علم سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ جو علم ہے یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے. سلف صالحین کہا کرتے تھے فرائض کے بعد سب سے بہترین کوئی عبادت ہے وہ علم کا حصول ہے.
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما اعلم عملا افضل من طلب العلم، کہتے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عمل علم کے حاصل کرنے سے بہتر ہے، مجھے اس کا علم نہیں، سب سے بہترین عمل فرائض کے بعد علم کا حصول ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، ہماری ذمہ داری کے ساتھ اجر و ثواب ہے، بلکہ علماء نے کہا یہ ایسی عبادت ہے، اس عبادت کی ایسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کسی اور عبادت کی ویسی فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، آپ نے کہا فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کسی اور عبادت کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں؟ لیکن یہ علم کا حصول ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اب سوچو کہ کتنا محترم ہے یہ اللہ کے نزدیک اور کتنا عظیم ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا میرے بھائیوں طلبا، ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے عبادت سمجھ کر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام مالک درس دے رہے تھے، اچانک کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، علماء درس دے رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام مالک نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ امام مالک نے کہا بیٹھ جاؤ، جس چیز میں تم ہو وہ خیر ہے، جس کی تم جانا چاہتے ہو نماز، جس میں تم ہو یعنی دین علم، وہ بھی خیر ہے، بیٹھ جاؤ اس علم کو سیکھو۔ علماء اسے عبادت سمجھ کر کے کیا کرتے تھے، اس کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو علم ہے، اس علم کی خوبی یہ ہے، جو علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، علماء ہیں، یہ عام افراد ہیں، وہ جان لیں انسان جب مرتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں اللہ کے نبی نے کہا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو علم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس راستے میں چلنے والا شخص مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ آپ سوچیں امام بخاری فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہم سب امام بخاری کو جانتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ وہ ہمارے ساتھ۔ اس علم کے راستے میں چلنے والا شخص مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اس کا نامہ اعمال میں اجر برابر لکھا جا رہا ہے۔ لہذا اس علم کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ یہ علم ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور ایسا ذخیرہ آخرت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور محترم حاضرین، یہ جو علم ہے یہ علم ہدایت ہے، یہ علم ہدایت ہے، لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ علم ہدایت ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں آپ کے پاس علم آنے کے بعد تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہدایت کو علم قرار دیا ہے، اسی علم سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت انسان کی سوچ سے نہیں ملتی ہے، انسان کی فکر سے نہیں ملتی ہے، ہدایت علم سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے والد میرے پاس علم آ چکا ہے، لہذا آپ میری پیروی کریں، اہدیک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی رہنمائی آپ کو کروں گا۔ یہ علم ہدایت ہے، وہ جو علم سے دور ہے وہ ہدایت سے دور ہے۔ چاہے طلبہ ہو چاہے عام مسلمان ہو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنا رشتہ علم سے گہرا کرے، مضبوط کرے۔
आज सूरत हाल ये है, जितने इतने ज्यादा हैं और इतनी आजमाइशें हैं मुसलमानों के लिए, और हमारा किरदार क्या है? ना हम इल्म हासिल करते हैं, ना हम सुनने के लिए तैयार हैं, ना हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, ना हम बैठने के लिए तैयार हैं। अब सोचो कि कैसे हिदायत हमको मिलेगी। खुतबा के जुमा का हाल देखिए आप, 10 मिनट 5 मिनट बातें रहता है, पूरी मस्जिद बन जाती है। पूरा हफ्ता किसी दर्स में वो नहीं बैठते, कोई किताब को नहीं पढ़ते। अब सोचो हिदायत मिलेगी कहाँ से? हिदायत या तो देख कर मिलती है, पढ़ कर मिलती है, तो कानों से सुन कर मिलती है। न खुतबा के जुमा में हाजिरी है, और सुबह शाम की जो दर्स है उनके साथ तो इतना बुरा रवैया है नऊजुबिल्लाह कि आलिम दीन कुरान की तफसीर कर रहा है, आलिम दीन हदीस रसूल की तशरीह कर रहा है, और लोग उठ करके जाते बसा औकात वो चाय की दुकानों पर, नुक्कड़ों पर आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं, 10 मिनट सबर से बैठने के लिए तैयार नहीं। अब सोचो हमारी आखिरत का क्या होगा? कैसे हम हिदायत पर आएंगे इस पुरफितन दौर में? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने हलाक, ज़लज़ला आया जमीन पर, पूरी कौम को गर्क कर दिया गया, डुबो दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह नूह में, कब उन पर अज़ाब आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह जब मैं ये दावत देता हूँ, जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शू थियाबहुम, अल्लाह जब मैं इन्हें दावत देता हूँ दीन की तरफ, इल्म की तरफ, अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेते हैं, यानी सुनने के लिए भी तैयार नहीं, देखने के लिए भी तैयार नहीं। हिदायत के दो रास्ते हैं, या तो आप कानों से सुने या अपनी आंखों से देखें और पढ़ें। कौम नूह ने आंखों पे कपड़ा डाल लिया, कानों में उंगलियां डाल ली, क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कौम को हलाक कर दिया और गर्क करके पूरी इंसानों के नशा ने इबरत बना दिया। हिदायत के दोनों रास्ते बंद हैं। आप सोचिए ख़वातीन इस्लाम के साथ कितना बड़ा ये जुल्म है। मस्जिदों को जाने को रोक दिया गया, उन्हें पढ़ना आता नहीं, पढ़ाया नहीं गया, घर पे पढ़ने नहीं जिन्हें आता है। कैसे हम हिदायत पर आएंगे? कैसे हमारे अमाल की सलाह होगी? कहती है दीन इल्म मजाक नहीं है। अगर दीन इल्म ना हो, इंसान बसा औकात कुफ्र पर चला जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 नस्लों तक इस जमीन पर कभी अल्लाह के साथ किसी ने शिर्क नहीं किया। 10 नस्लों तक तौहीद रही। कौम नूह में सबसे पहले शिर्क की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? इब्न अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कौम नूह के 5 नेक लोग, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, जब 5 नेक लोग फौत हो गए, इंतकाल कर गए, शैतान आया और कहा कि तुम उनकी तस्वीरें बनाओ, अपनी मजलिसों में उनकी तस्वीरें लगाओ ताकि देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। इब्तिदा में तो ऐसे ही किया उन्होंने, बाद में क्या हुआ? तस्वीरें बनाई, बाद में क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, हत्ता हलक उलाई व तनस्सखल इल्म उबिदत, कहते हैं जब वो नस्ल बर्बाद हो गई, पूरी वो नस्ल हलाक हो गई, अपने सब मर गए। जिन्होंने तस्वीरें बनाई थी वो तो अल्लाह ही की इबादत करते थे, लेकिन जब वो हलाक हो गए, वो फौत हो गए, उनके बाद जो नस्ल आई, तनस्सखल इल्म, इल्म के निशानात मिट गए। आने वाली नस्ल के पास इल्म नहीं था। उन्होंने देखा ये तस्वीरें, ये मुजस्समे, शायद हमें अल्लाह को छोड़कर इन्हीं को पुकारना है, अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत शुरू। तनस्सखल इल्म, इनके निशानात मिट गए। इसे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आप चले जाएं, करियों के अंदर, बस्तियों के अंदर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कलिमे तौहीद ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकते, सूरह फातिहा को पढ़ नहीं सकते। ऐसी हालत है मुसलमानों की। जरूरत है इल्म से अपना रिश्ता मजबूत करो और दीनी इल्म से अपना रिश्ता मजबूत करो। हमारी नजात इसी में है। यकीनन दुनियावी इल्म फवाइद है। अगर आप दुनिया में तरक्की नहीं भी करते हैं, जन्नत और जहन्नम का फैसला उस पर नहीं होगा। जंगलात में रहने वाले भी अगर तौहीद पर वो मरेंगे और इत्तिबाए सुन्नत में मरेंगे, उनका अंजाम अच्छा होगा। यकीनन असली तालीम की बड़ी अहमियत है, लेकिन सबसे जरूरी इल्म है दीन का इल्म, बुनियादी इल्म, अकीदे का इल्म। उसे सही से हासिल करो, मेहनत करो, सीखो, सब्र के साथ सीखो। अब जानते हैं ये जो इल्म है
اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. جو صبر نہیں کر سکتا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. علم کے لیے صبر چاہیے, برداشت چاہیے. ایسے لوگ جو جذبات واقع ہوئے ہیں, ایسے لوگ جو تھک جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں, وہ علم سے بہت دور چلے جاتے ہیں. علم کے حصول کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے اللہ کے نبی جان لیجیے, علم حاصل کیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ آیت کریمہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے. رسول نے 13 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی. مکہ میں پھر مدینہ جب آتے ہیں پھر سے اللہ سے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی وہ علم ہے کہ آپ کو مسلسل یہ سیکھنا ہے اور صبر کرنا ہے, اس پر سیکھتے رہنا ہے اور سکھاتے رہنا ہے. اور یہ جو علم ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم خود علم والے نہیں, ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے, اپنی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ. جو آدمی خود نہیں جانتا, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں 10 غلطیاں ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ اس آدمی کے گھر والوں پر رحم کرے. پوچھنے والوں نے پوچھا نماز یہ غلط پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے گھر والوں پر رحم کرے, کیا بات ہے, کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ مالک بن دینار نے کہا میں اس کے گھر والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان پر رحم کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب گھر کا ذمہ دار اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو اس نے کیا سکھایا ہوگا اپنے گھر والوں کو, کیا تعلیم دی ہوگی اپنے گھر والوں کو؟ اس میں یہ دین علم ذمہ داری بھی ہے, عبادت بھی ہے, فریضہ بھی ہے, نجات کا باعث بھی ہے. اور قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے, آپ جانتے ہیں سورہ نمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا علیہ السلام. حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ آج تک کسی انسان کو ایسی حکومت نہیں دی گئی. حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی اور پرندوں پر بھی تھی, ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی. ایسی حکومت کے کسی انسان کو اللہ نے زمین پر ایسی حکومت نہیں دی. سورہ نمل میں اللہ نے اس حکومت کا تذکرہ کیا اور ان کی اللہ نے جو نوازا تھا اس کا ذکر کیا. قرآن شروعات کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. قرآن شروع کرتا ہے جس نے ایسی حکومت کی کہ پورے انسانوں کو کبھی ایسی حکومت نہیں دی گئی. ایسی بادشاہت کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما, ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. اللہ نے علم سے شروعات کی, یعنی دنیاوی بادشاہت سے مقدم ہے دین کا علم. جو علم کے سلیمان کو دیا گیا, داؤد کو دیا گیا علیہ السلام. علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے اتنی بڑی حکومت کا ذکر بعد میں کیا, پہلے علم کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ علم نہ ہو انسان کوئی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا. بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اگر بادشاہ کے پاس علم نہ ہو وہ اپنی رعایا کے ساتھ کتنا بڑا سلوک کرے. ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے علم چاہیے, ہر حق کو ادا کرنے کے لیے علم چاہیے. یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ جو علم ہے اس علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات رکھی ہے. جب علم کی بات آتی ہے یہ بات واضح رہے, علم علماء سے لیا جاتا ہے, علم ہر اہل علم سے نہیں لیا جاتا. آپ نے صدر اجلاس سے سنا کہ علم ہمیشہ علماء سے لیا جاتا ہے اور علماء سے علم کو حاصل کرنا یہی طریقہ ہے نجات کا اور یہی طریقہ ہے کامیابی کا. علم انسان کے لیے نجات ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے, اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہم سے پہلے زمانے میں ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے, 99 قتل کیے, اور اس کے بعد اسے افسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا, میں توبہ کروں گا اس سے. لوگوں سے اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا جانکار کون ہے اس زمین پر؟ فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ, کسی نے عبادت گزار کا راستہ بتا دیا, اس راہب کے پاس جا کے پوچھو. اس نے جا کے راہب سے پوچھا حل من توبہ, کیا میری کوئی توبہ ہے؟ راہب نے کہا تمہاری کوئی توبہ نہیں. تو اس نے ان کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے. اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اور پھر لوگوں سے پوچھا کہا بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ, ایک عالم کا پتہ بتایا گیا. اس عالم دین کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا میری کوئی توبہ ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟
جو تمہاری اور توبہ تمہارے اور توبہ کے بیچ میں آ سکتا ہے، تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ کرو اور یہ زمین چھوڑ دو اور فلاں بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، واپس ان پر لوٹ نہیں آنا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جب وہاں سے نکلا تھوڑی ہی دور گیا تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب، یہ ایسا انسان تھا دونوں فرشتوں کا نزول ہوا، عذاب کے فرشتے بھی اترے اور رحمت کے فرشتے بھی اترے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، اور رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ دونوں فرشتوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور برے لوگوں کی بستی تھی اس زمین سے کہا دور ہو جا۔ جب فرشتوں نے ناپا وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ اللہ کے نبی نے کہا فغفر لہ، رحمت کے فرشتے اسے لے کر چلے گئے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب غور کیجیے، سب سے پہلے جس کا پتہ اسے بتایا گیا وہ راہب تھا۔ راہب کا مطلب عبادت گزار، جس کے پاس دین کا علم نہیں، وہ راہب ہے۔ اور دوسرا پتہ جو بتایا گیا فدل علی عالم، عالم کو پتہ بتایا گیا۔ جب عالم سے اس نے رابطہ کیا، اس عالم نے اس کی صحیح رہنمائی کی، اور اس انسان کی زندگی کی آخری ملاقات ایک عالم دین سے تھی، اور اس ملاقات نے اس کے نجات کا سبب پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ یہ علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ مجالس علم ہماری نجات کا باعث ہے قیامت کے دن۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عابد کے اوپر اللہ نے عالم کو وہ فضیلت دی ہے، 14 رات کا جو چاند ہے اس کی فضیلت جس طرح ستاروں پر ہے، اسی طرح علم والے کی فضیلت عبادت گزاروں پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کو چاہیے جس طرح زندگی میں عبادتوں پر وہ توجہ دے رہا ہے، عبادتوں میں پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ، ساتھ ہی ساتھ اسے چاہیے علم میں بھی آگے بڑھے، علم کے میدان میں بھی آگے بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے آپ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے نبی فجر کے بعد جو اذکار پڑھتے تھے ان میں سے یہ دعا بھی تھی۔ اس دعا کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس میں مسلمان کو روزانہ کیا ٹارگٹ رکھنا چاہیے، کیا ہدف رکھنا چاہیے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، جس سے مجھے پیدا ہو دوسروں کو پیدا ہو، نفع بخش علم کا سوال اللہ کے نبی کرتے، اور پھر ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتے، وعملا متقبلا، اور عمل کا سوال کرتے اللہ عمل صالح کی توفیق دے، اور ایسا عمل جسے تو قبول کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کو چاہیے ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھے۔ ایک علم نافع کی فکر کرے، علم کا راستہ بننا ہو اس کے اوپر، دوسرا رزق حلال کی فکر کرے، تیسرا عمل صالح کی فکر کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مومن کا ہدف ہونا چاہیے۔ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیوں، یہ جو شرعی علم ہے اس علم سے انسان فتنوں سے نجات پاتا ہے، فتنوں سے نجات پاتا ہے۔ فتنے مختلف راستوں سے آتے ہیں، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ یہ نقل کی، آپ دیکھیے کیسے کیسے فتنہ آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک شخص تھے جن کو پیسے کی بڑی ضرورت تھی، 6 درہم کی ضرورت تھی ان کو، بالکل 6 درہم چاہیے تھے، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ سے بڑی دعا کرتے تھے اللہ مجھے 6 درہم کی ضرورت ہے، میری ضرورت تو پوری فرما، میری ضرورت پوری فرما۔ کہتے انہوں نے خواب میں دیکھا فرات کے کنارے، دریا کے کنارے ایک جگہ پر ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس تھیلی میں کچھ پیسے ہیں۔ وہ گزرتے ہیں فرات کے راستے پر سے تو دیکھتے ہیں وہیں پر ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اور اس تھیلی کو جب کھولتے ہیں سبحان اللہ تو اس میں برابر 6 درہم ہی ہے، جتنا انہیں چاہیے اتنا ہی درہم، اتنے ہی درہم ان کے پاس۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے پریشانی تھی 6 درہم کی، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا
اللہ نے میری مدد کی، راستے کے کنارے 6 درہم مجھے مل گئے، لیکن پھر انہیں خیال آیا پہلے عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ آئے ابراہیم نخعی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ اور کہا ابو عمران مجھے 6 درہم کی ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی، اور میں اللہ سے بہت دعا کرتا تھا، اور راستے کے کنارے مجھے ایک تھیلی ملی، اور جب میں نے دیکھا برابر 6 درہم اس کے اندر ہے، کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے اس کا استعمال کرنا۔ راستے میں ملی ہوئی چیز اس کے ہم مالک نہیں ہوتے، اسے لقطہ کہا جاتا ہے، اور رسول نے کہا راستے میں جو چیز ملتی ہے اس کا اعلان کرو 1 سال تک، عرف حسنہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ شیطان کیسے کیسے آتا ہے، اب وہ دعا کر رہے ہیں، انہیں لگا کہ اللہ نے مجھے 6 درہم دیے ہیں، لیکن جب عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا راستے میں ملنے والی چیز آپ کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے اعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ علم اگر ہو تو انسان مختلف فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، مختلف فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور وہیں پر یہ جو علم ہے میرے بھائیوں، اس علم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا بما ادرکت هذا العلم، کہا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ صحابی ہیں جنہیں قرآن مجید کا مفسر کہا جاتا ہے، حبر الامہ ہے، جن کے ذریعے سے امت نے بہت نفع اٹھایا، اور ان کی تفسیر صحابہ میں سب سے زیادہ جنہوں نے تفسیر کی خدمت کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کا وہ علمی مقام تھا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، ان کی مجلس علم میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جلیل بھی بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو علم کیسے آپ نے علم حاصل کیا؟ کہا انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بلسان سعول و بقلب عقول، کہا کہ میں نے ان 2 چیزوں سے حاصل کیا۔ نمبر 1 وہ زبان جو سوال کرنا جانتی ہے، وہ زبان جو سوال کرنا جانتی ہے۔ میرے بھائیوں جو علم کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے ہماری زندگی میں بہت ساری عبادتیں ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کا بہت اچھا طریقہ علماء سے صحیح سوال کرنا ہے، اچھا سوال کرنا ہے۔ علماء سے وہ مسائل پوچھیے جن سے آپ کو فائدہ ہو، جن سے آپ کی آخرت سنورے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا اس زبان سے جو سوال کرنا چاہتی ہے۔ آج ضرورت ہے علماء سے آپ کا رشتہ ہے، علماء سے میری بڑی پہچان ہے کافی نہیں ہے، علماء سے آپ کتنا استفادہ کرتے ہیں یہ اصل بات ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی زندگی میں جو عبادتیں آپ پر فرض ہیں وہ کیسے بہتر ہوگی اس کی فکر کیجیے، اور وہ سوالات کیجیے جو نفع بخش۔ اب جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے، اور اللہ کے نبی سے کئی سوالات کی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے۔ جب وہ چلے گئے اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا اتدری من اسرائیل، اللہ کے نبی نے کہا عمر جانتے ہو یہ کون آئے تھے نبی؟ حضرت عمر کا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا جبریل آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سوال یہ ہے حضرت جبریل دین سکھانے کے لیے آئے تھے، آپ سوچئے حضرت جبریل نے کس سوال کا جواب دیا؟ جبریل علیہ السلام نے کس سوال کا جواب دیا؟ انہوں نے تو صرف سوالات ہی کیے، جواب تو رسول نے دیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا جبریل دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہتے ہیں حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم، اچھی چیزیں پوچھو، فائدے کی چیزیں پوچھو علماء سے، یہ آدھا علم ہے۔ علماء سے استفادہ کرنے کا طریقہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء سے رب بھی ہے لیکن ان سے وہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی جو نفع بخش، اور یہ علم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ طلباء کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے، اپنے آپ کے لیے نصیحت ہے، علماء سے پوچھئے وہ چیزیں جو بخش ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آدمی آیا اور سوال کرنے لگا غلاموں کے بارے میں، لوگیوں کے بارے میں، اور ایسے سوالات وہ کر رہا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ سوالات کر رہا تھا۔ امام احمد نے ان سے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ امام احمد نے کہا بتاؤ، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں، رمضان آ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، اسی حالت میں غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟
اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نفع بخش چیز کا تم سوال نہیں کر رہے، جس کا تعلق تمہاری زندگی سے ہے، عبادت سے ہے، وہ نہیں پوچھ رہے، اور اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ضرورت ہے علماء سے آپ نفع بخش چیزوں کا سوال کریں اور اسے علم حاصل کریں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو تنبیہ کرتی ہے، وہ لوگ جو دین علم حاصل نہیں کرتے، دین علم کے سلسلے میں غافل ہیں، انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھلائی کا ارادہ نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے علم کی طرف راغب ہوں۔ سلف امت کتنا راغب تھے علم کی طرف، کتنی قدر کرتے تھے علم کی، کتنا شوق تھا علم کا۔ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، ان کی موت کا وقت تھا، مرض الموت میں وہ تھے، ان کی اولاد شاگردان وہاں موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ عالم آئے۔ ابن جریر الطبری نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے میراث کے بارے میں، میراث کے مسائل، پراپرٹی کے بارے میں آپ سے ایک سوال ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اس حالت میں بھی آپ سوال کر رہے، اس حالت میں بھی آپ دین کے بارے میں پوچھ رہے۔ ابن جریر الطبری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ سیکھ کر میری موت ہو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس مسئلے کو جانے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ یہ مسئلہ جان کر میں جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ اس طرح علم کا شوق ہوتا ہے سلف امت کے اندر، ہم سب کو چاہیے شوق پیدا کریں۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں سے اور اہل بدعت سے دور رہیں۔ آج دین کے نام پر بہت سارے لوگ بازار میں ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، مدعیان نبوت ہیں اور امام مہدی کے دعوے دار نہ جانے کون کون لوگ ہیں، ان سے چوکنا رہیے۔ علماء موجود ہیں، علماء سے سیکھیے، علماء کافی ہمارے لیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیار و مقدار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خوبی دی ہے، خصوصیت دی ہے۔ اس امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک علماء کو باقی رکھے گا، جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تب جہالت کا دورہ ہوگا۔ لہذا ایسے گمراہ اہل بدعت سے بچ کر کے علماء سے علم حاصل کریں اور علم کے حصول کی نیت عمل صالح ہو، اسے نشر کرنا ہو اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ ادارے کو ترقی عطا فرمائے، مصیبت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے۔ آمین۔ حضرت رسول اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔